بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. 1 اگست سے ویکسین کی شرط لاگو، ہر جگہ توکل نہ دکھانا لازمی قرار. سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سرکاری و نجی اداروں سمیت تقریبات اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ویکسین کی شرط پر عمل درآمد 1 اگست سے ہوگا. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ سابقہ فیصلے کا اعادہ کرتے ہوئے یاد دلا رہے ہیں کہ 1 اگست سے کسی بھی تجارتی، ثقافتی، تفریحی یا کھیل کے علاوہ سماجی تقریبات میں شرکت کے لیے ویکسین کی شرط لاگو ہے. اسی طرح کسی بھی سرکاری محکمے یا نجی ادارے کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ویکسین کی شرط لاگو کی جا رہی ہے. تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس بات کی پابند ہیں کہ وہ اپنی ویکسین کی صورتحال ثابت کرنے کے لیے توکلنا ایپ میں اپنا سٹیٹس دکھائیں گے. وزارت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام افراد کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے. SOPs پر عمل کیا جائے، ماسک کی پابندی کی جائے اور سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے. سعودی وزیر خارجہ منگل کو پاکستان کا دورہ کریں گے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کا منگل کو پاکستان کا دورہ کریں گے. پیر کو پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کریں گے. شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کے ہمراہ سعودی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کا وفد بھی ہوگا. دورے کے دوران دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ باہمی تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے رواں سال مئی میں وفد کے ہمراہ سعودی عرب کا دورہ کیا تھا. اس دوران سیاسی، معاشی، تجارتی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون سے متعلق متعدد معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے. اس سے قبل سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فروری 2019 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. اس دوران سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ $20 ارب مالیت کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے. پاکستان میں سعودی سفارت خانے کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح پر ہونے والی ملاقاتوں کا تسلسل ہے، جس کا آغاز سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے ہوا، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مشرق وسطیٰ طاہر اشرفی کے مطابق سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے دوران ان معاہدوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان مستقبل میں ہونے والے مزید تعاون پر بھی غور کیا جائے گا. بیوی کے سفر کے لیے اجازت نامہ ضروری نہیں. آبشر سروس انتظامیہ نے کہا ہے کہ بیوی کے سفر کے لیے اجازت نامہ جاری کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اجازت نامہ ان افراد کے لیے جاری کیا جاتا ہے جن کی عمریں 21 سال سے کم ہیں. عاجل ویب سائٹ کے مطابق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آبشر انتظامیہ نے بتایا ہے کہ 21 سال سے زیادہ عمر کے افراد بیرون ملک جانا چاہیں تو ان کے لیے اجازت نامے کی ضرورت نہیں. آبشر اکاؤنٹ پر کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا بیوی کے بیرون ملک پر سفر کرنے کے لیے اجازت نامہ جاری کروانے کی ضرورت ہے. اسی طرح آبشر اکاؤنٹ نے کہا ہے کہ گاڑی کی ملکیت کی منتقلی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی رقم ضامن کے توسط سے ادا نہ کی جائے. PUBG کھیلنے پر مارنے والے شوہر کے خلاف مقدمہ. ایک خاتون نے کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر نے انہیں PUBG کھیلنے پر مارا ہے. اخبار 24 کے مطابق عید الاضحیٰ کے پہلے دن شوہر نے گھر میں آنے والے مہمانوں کے لیے اہلیہ سے قہوہ بنانے کا کہا تھا، تاہم بیوی PUBG کھیلنے میں مصروف رہنے کے باعث قہوہ بنانا بھول گئیں، جس کے باعث شوہر نے غصے میں آ کر اہلیہ کی پٹائی کر دی. اہلیہ نے کہا ہے کہ مارنے سے انہیں نفسیاتی اور جسمانی نقصان ہوا ہے، جس کی تلافی کا وہ مطالبہ کریں گی. انہوں نے کہا ہے کہ شوہر مجھے PUBG کھیلنے سے روکتے ہیں، حالانکہ میں گھر کی تمام ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا کرتی ہوں. غیر قانونی تارکین کی مدد پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ. سعودی عرب میں محکمہ امن عامہ نے خبردار کیا ہے کہ جو شخص بھی کسی بھی شکل میں غیر قانونی تارکین کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کرے گا، اسے 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی.
سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق محکمہ امن امان نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جو شخص بھی سعودی عرب کے سرحدی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کسی شخص کو مملکت میں داخل ہونے، اسے اندرون مملکت سفر کی سہولت فراہم کرنے، رہائش کا بندوبست کرنے یا کسی بھی شکل میں اسے کسی طرح کا کوئی تعاون دے گا، اسے قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ امن عامہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے مملکت میں داخل ہونے والوں کو سہولت فراہم کرنے کی صورت میں گاڑی اور رہائش کے لیے استعمال ہونے والا مکان ضبط کر لیا جائے گا۔ خلاف ورزی کی ذمہ دار کی مقامی میڈیا پر تشہیر بھی کی جائے گی۔ بیان میں امن عامہ نے مزید کہا ہے کہ یہ ایسے بڑے جرائم میں سے ایک ہے جن پر گرفتاری ہوتی ہے اور اس سے ایمانداری اور وقار مجروح ہوتا ہے۔ پولیس نے چوری ہونے والے 80,000 ریال کے زیور واپس کروا دیے۔ قصیم پولیس نے چوری ہونے والے 80,000 ریال مالیت کے زیورات واپس کروا دیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق قصیم ریجن پولیس کے ترجمان لیفٹیننٹ بدر الصہیبانی نے کہا ہے کہ ایک 50 سالہ شہری کسی گھر میں گھس کر 80,000 ریال کے زیورات چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی تفتیشی ٹیموں نے موقع کا جائزہ لیا اور وہاں سے ملنے والے شواہد جمع کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شواہد کی روشنی میں ملوث شخص کی شناخت ممکن ہو گئی، جسے ریکارڈ وقت میں قابو کر لیا گیا۔ اس کے گھر کی تلاشی لینے پر تمام زیورات ضبط کیے گئے جو اس نے چوری کیے تھے۔ پولیس نے مسروقہ مال مالکان کو واپس کر دیا، جبکہ گرفتار شدہ شخص سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کیا عمرہ زائرین اپنے شہر سے ٹیکسی پر براہ راست حرم مکی شریف جا سکتے ہیں؟ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کسی نے یہ سوال کیا تھا۔ وزارت نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکسی پر مکہ مکرمہ آنے والے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے وہ استقبالیہ مراکز میں اپنا اندراج کرائے۔ اس مقصد کے لیے وزارت نے غزہ، اجیاد اور الشبیکہ 3 مراکز قائم کر رکھے ہیں جہاں زائرین کا اندراج ہوتا ہے۔ دوسری طرف حرمین انتظامیہ نے مسجد الحرام میں عمرہ زائرین کے لیے 4 مراکز مقرر کر رکھے ہیں۔ ملک بھر سے آنے والے عمرہ زائرین مسجد الحرام میں داخلے کے لیے پہلے باب علی، قدی، اجیاد اور الشبیکہ پہنچیں گے۔ بعد ازاں عمرہ زائرین کو حرم داخل کیا جائے گا، جہاں وہ طے شدہ ٹریک اختیار کرتے ہوئے عمرہ مناسک کی ادائیگی کریں گے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ عمرہ مناسک کی ادائیگی کے بعد حرم سے نکلنے کے لیے باب المروہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب اور مصر کی بندرگاہوں کے درمیان جہاز رانی بحال۔ مصری بندرگاہوں کی اتھارٹی نے حج موسم ختم ہونے پر سعودی عرب اور مصر کی بندرگاہوں کے درمیان جہاز رانی کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔ مصر کے سفاجہ اور الغردقہ بندرگاہوں سے بحر احمر کے ساحل پر واقع سعودی بندرگاہ زبا کے درمیان مسافر اور مال بردار جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق بندرگاہوں کی مصری اتھارٹی نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کی بندرگاہوں پر 68,000 ٹن سامان اور 27 ٹرک اتارے گئے۔ مصر 31,000 ٹن سامان اور 20 ٹرک پہنچے، جبکہ مصر نے 37,000 ٹن سامان اور 7 ٹرک سعودی عرب بھیجے ہیں۔ بندرگاہوں کی مصری اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سفاجہ بندرگاہ پر سعودی عرب ڈینسا فالکن جہاز 31,000 ٹن ایلومینیم سعودی عرب سے لے کر مصری بندرگاہ سفاجہ پہنچا ہے۔ ریاض میں بینک کے باہر لوگوں کو لوٹنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے اسلحے کے زور پر بینک کھاتے داروں کو لوٹنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ترجمان خالد القردیس نے کہا ہے کہ گروہ مملکت میں مقیم 2 غیر ملکیوں اور ایک درانداز پر مشتمل ہے۔ ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ ملزمان بینک آنے والوں کی طاق میں رہتے تھے، موقع پاتے ہی ان پر حملہ کرتے اور ان سے رقم چھین لیتے تھے۔ ترجمان کے مطابق ملزمان لوگوں سے 3,70,000 ریال لوٹ چکے تھے۔ تینوں کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔